صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النصیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اعلیٰ نسب و حسب والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے بنی کنانہ کو منتخب کیا، اور اولاد کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے شرف انتخاب بخشا۔ ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی مکرم آبا و اجداد کی انشاءاللہ بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، سلام ان نفوس قدسیہ پر جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ سلام ان نفوس قدسیہ پر جن کو وجہ وجود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب پاک سے منسلک ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ سلام ان نورانی پیکروں پر جن کا وجود نور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت کا سبب بنا۔ سلام ان پیکران طہارت و عصمت پر جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منتقلی کا سبب بنے۔ سلام ان نورانی پیکروں پر جن کا وجود نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کی ضمانت بنا۔ سلام نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پاک نفوس پر جن کی پاکی کا اظہار خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ سلام نسب عالی کی ان عالی مرتبت ہستیوں پر جن کے اعلیٰ ہونے کا اظہار خود محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ سلام ان بزرگ ہستیوں پر جن کی بزرگی کے سامنے زمین و آسمان سر جھکاتے ہیں۔ سلام اس شجرہ پاک کی سنہری لڑی پر جن کی توقیر کے نغمے شجر و حجر گنگناتے ہیں۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ اس دنیا میں کسی کی اولاد دینی اور دنیاوی اعتبار سے اگر کامیاب ہو جائے تو لوگ ان کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں کہ کیسی شاندار اولاد پیدا کی ہے۔ تو جس ہستی کو ہم وجہ وجود کائنات کہیں، جن کا صدقہ دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ ہو، ان کے اجداد کی کیا رفتیں ہوں گی، کیا بلندیاں ہوں گی، یہ تصور بھی محال ہے۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور رفتوں کا کیا ہی کہنا کہ انسانی سوچ، انسانی عقل، انسانی فہم، انسانی علم اور انسانی عظمت کی جہاں انتہا ہوتی ہے، وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور رفعتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک یہ پاک مطہر مقدس ترین نفوس قدسیہ کی وہ عظیم ترین اور حسین ترین لڑی ہے، بلکہ سنہری ترین لڑی ہے، جن کی شان اور جن کی بلندی عقل و فہم سے مکمل طور پہ ماورا ہے۔ ناظرین کرام، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بستی میں پیدا ہوئے وہ تا حشر انسانیت کے لیے مرکز خیر بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پشتوں کے واسطے سے تشریف
تشریف لائے ان کی طہارت و نظافت، پاکیزگی و شرافت اور حسن و جمال بے مثال حقیقت لازوال بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب و نسب آسمان کی طرح کھلی کتاب اور شاف و شفاف ہے۔ ناظرین کرام، ایک لمحے ذرا تصور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس ترین لڑی، ان مقدس ترین نفوس قدسیہ کی شان کیسی بنائی جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسٹوڈین بنے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کے نور کی محافظت کے لیے چنا جو وجہ وجود کائنات ہیں۔ یہ مقدس ترین لڑی جن کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتوں سے پاک بیبیوں کی طرف منتقل ہوتا رہا، جن کو یہ شرف نصیب ہوا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جن کے تقدس و احترام میں اس نور کے واسطے اپنے وجود کو جھکاتا رہا۔ یہ وہ نور ہے ناظرین جو نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا رہا اور ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا جناب عبداللہ علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں روشن ہوا، یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان اور ان سے آگے ابراہیم علیہ السلام تک مجھے کہنے دیجئے جو امام الانبیاء کے اجداد گرامی ہو، جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد گرامی ہو، جو شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد گرامی ہو، جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد گرامی ہو، جو محبوب رب کائنات کے اجداد گرامی ہو، تو پھر ایمان یہ کہتا ہے کہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ بس خدا جانے اور بس محبوب خدا جانے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حسین قول ہے ناظرین، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک ساجدوں سے پاک ساجدوں کی طرف منتقل ہوتا رہا، یعنی زمانے گزرتے چلے گئے اور ہزاروں قومیں اور کئی نسلیں گزریں، دنیا کا نقشہ بدل گیا، لیکن یہ نظم طہارت و پاکیزگی اس نسل میں کبھی بھی منقطع نہیں ہوا، حتیٰ کہ وہ نور حضرت عبداللہ علیہ السلام کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ مکہ پاک کا ذرہ ذرہ اس نور پر فدا ہونے لگا جس کی خاطر یہ سارے عالم کو ناظرین تخلیق کیا گیا، سجایا گیا اور سنوارا گیا، جن کی محبت کی خوشبو رب کائنات نے ذرے ذرے میں سمو دی ہے، جن کے حسن جہاں ساس نے کائنات کے سارے حسن کو اپنی حسین آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ تو یعنی یوں کہنے دیجئے مجھے کہ یہ تمام تر صدقہ جن کا صدقہ ہے تو ان کے اجداد کا عالم اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، آپ سوال کرتے میں کون ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، سلامتی ہو آپ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں رسول تو ہوں مگر میرے دوسرے فضائل حسبی اور نسبی بھی ہیں جو میں رکھتا ہوں۔ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان میں بہترین یعنی انسان میں کیا، پھر انسانوں کے دو فرقے عرب و عجم بنائے، ان میں بہترین فرقہ یعنی عرب میں کیا، پھر ان عرب کو مختلف قبائل میں تقسیم کیا اور مجھے بہترین قبیلے یعنی قریش میں کیا، پھر ان قریش کو کئی خاندانوں میں تقسیم کیا اور مجھے بہترین خاندان یعنی بنو ہاشم میں کیا، یعنی میں اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے افضل ہوں اور خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں۔ ناظرین آپ نے آج ضرور جڑے رہنا ہے کیونکہ بڑا انفارمیٹیو پروگرام انشاءاللہ ہوگا۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب، ظاہر ہے ہم کیا ہماری بساط کیا کہ اس نسب پاک کو بیان کریں کہ جس نسب پاک کی تعظیم پوری کائنات کرتی ہے، بس یوں کہہ لیجئے کہ اپنے الفاظوں کو رفعت دینے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں نسب پاک کی جو فضیلت ہے اس میں بس اپنا بھی کچھ حصہ ڈالتے ہیں۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور کل امت مسلمہ کے ہاں 14.25 صدیوں سے یہ بات طے شدہ ہے کہ حضور جان عالم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء اور اجداد، امہات، سب کے سب طاہر، مطیب، موحد اور دین حق کے پیروکار اور معترف رہے۔ سبحان۔ اور ان میں سے کسی کے دامن سے زمانہ جاہلیت کی یا کوئی غیر اخلاقی آلودگی کا کوئی داغ کبھی وابستہ نہیں ہوا، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کا نور انور ان سب کے ایک ہستی سے دوسری ہستی میں منتقل ہوتا رہا۔ اس لیے اللہ رب العزت ان تمام شخصیات کی حفاظت اور مانیٹرنگ خود کرتا رہا۔ اللہ اس حوالے سے قرآن مجید میں بھی
اور احادیث طیبہ میں بھی بڑی صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اور ڈیٹیلز کے ساتھ بہت مواد اور میٹیریل موجود ہے۔ ٹھیک، قرآن مجید کی میں 2-3 آیات آپ کے سامنے پیش کر کے بات شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ اور اصول بنایا ہے، انما المشرکون نجس، کہ مشرک ناپاک ہے۔ اور حضور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے لم ازل انقل من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، کہ میں ہمیشہ پاک پشت سے پاک مادر میں شفٹ ہوتا رہا۔ اللہ، آپ نے مومن کو طاہر کہا اور جو قرآن ہے وہ مشرک کو نجس کہہ رہا ہے۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پاکوں میں ہی منتقل ہوتا رہا۔ اللہ، اب قرآن کہتا ہے مشرک ناپاک ہے، اور حدیث کہتی ہے صرف مومن پاک ہے، اور حضور فرماتے ہیں میں پاکوں میں ہی منتقل ہوتا رہا۔ سبحان۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام کے تمام اجداد اور آباء اور امہات سب کے سب طاہر، طیب، مطہر اور موحد ہیں، سبحان اللہ، مومن ہیں، سبحان اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اس سے یہ بات ہر ایک کے ذہن میں بالکل صاف ہونی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے والدین بالخصوص موحد تھے، مومن تھے، اللہ، اللہ پر، انبیاء پر، سماوی ادیان پر ایمان رکھنے والے تھے۔ ان میں سے کسی کے حوالے سے اگر ایمان کے بارے میں ذرا برابر بھی شک و شبہ ہوا تو میں آپ کے سامنے علامہ سید محمود آلوسی کا قول نقل کروں، بتائیے۔ تفسیر روح المعانی سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے غالب گمان کی حد تک شدید خدشہ ہے اس شخص کے حوالے سے جس کے دل میں رسول اللہ کے والدین کے ایمان کے بارے میں شک ہوا کہ اس کی موت کفر پر ہوگی، اللہ اکبر، کیونکہ اس نے حضور کے والدین کے ایمان پر شک و شبہ کیا ہے، اس کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ چکا ہے۔ یعنی پھر اپنے ایمان کے بارے میں وہ فکر کرے۔ قرآن مجید کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 219 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کو منتقل ہوتا دیکھتا رہا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کی اس پہ حدیث سن لیں کہ انہوں نے اس کی تفسیر میں کیا فرمایا۔ ہاں بتائیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تقلب سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کا نور انور حضرت آدم، پھر ان سے حضرت شیس، پھر جب آگے انبیاء میں منتقل ہوتا رہا، ٹھیک، تو اللہ فرماتا ہے محبوب ہم اسے دیکھتے رہے، اللہ اس کی مانیٹرنگ کرتے رہے۔ اللہ اکبر، کیا ناز۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو اس طرح منتقل، اچھا جو حدیث آپ نے سنا یہ ناز کا مرحلہ ہے سارا، ناز کا، جی، اور بڑے اس سے یہ بھی اندیکھے نا کہ اللہ رب العزت حضور کے نور کو خود مانیٹر کرتا ہے۔ اللہ، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، وہ حدیث پاک ساتھ ملا لی تھی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خرجت من نکاح، میرا ظہور اس دنیا میں نکاح کے ذریعے ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ولم اخرج من سفاح، میرے آبا کے ساتھ سفاح کا، غیر اخلاقی چیز کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ، ملدن آدم، حضرت آدم سے لے کر جن میں میرا نور رہا، حتی انتہیت الی ابی و امی، میرے والدین، میری والدہ ماجدہ، میرے والد گرامی تک سب پاک تھے جن میں میرا نور شفٹ ہوتا رہا۔ اللہ، انا خیرکم نفسا و خیرکم بیتا، کل انسانیت میں سب سے بہترین گھرانہ میرا، اور سب سے پاک بہترین ذات میری ذات۔ یعنی سچوں کے سچے، اچھوں کے اچھے، سچوں کے سچے اور پاکوں کے پاک اگر یہ فرما دیں تو اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے سوال کرنے کو۔ ذرا بتائیے علامہ صاحب، اس میں جو اب ذرا چلتے ہیں تھوڑا سا آپ کے اجداد کی طرف، اور ناظرین کرام بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہونے والی ہے، کیونکہ میں تو سچی بات ہے قربان جاؤں آپ کے اجداد پہ، یہاں تو کوئی باپ دادا کسی منصب پہ فائز ہو
تو لوگ حوالہ دیتے ہیں، اولاد کسی منصب پہ حوالہ، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، ہم تو بات کر رہے ہیں وجہ وجود کائنات کے اجداد کی۔ تو آئیے ذرا اجداد گرامی کے سب سے پہلے نام گرامی میں چاہتا ہوں ایک بار پھر ذرا سنائی جائے لوگوں کو، اور کیونکہ اس کا اپنا ایک لطف ہے سننے کا۔ پھر حضرت مضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا تعارف پیش کیجیے، اور ان کی ذہانت و فطانت کے بڑے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ بڑا کمال ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بھی گفتگو کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بڑا خوبصورت تذکرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا ہو رہا ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، بے شک سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ بے شک بے شک۔ تو یہ جو بات ابھی مفتی صاحب نے فرمائی، سرکار فرماتے ہیں انا خیار من خیار من خیار، کہ میں پوری کائنات کے چنیدہ برگزیدہ جتنے لوگ ہیں ان سب میں سے اللہ رب العزت نے سب سے بڑا مقام مجھے اور میرے خاندان کو عطا فرمایا۔ اور سرکار کے آباء و اجداد کا نام نامی لینے سے پہلے میں یہ حدیث بھی پڑھنا چاہوں گا جو صحیح بخاری میں ہے، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانہ واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشم فانا سید ولد آدم ولا فخر وانا اول من اقرع باب الجنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا، پھر قریش کو ان کنانہ میں سے منتخب فرمایا، سبحان اللہ، پھر بنی ہاشم کو قریش میں سے منتخب فرمایا، پھر مجھے بنی ہاشم میں سے منتخب سبحان فرمایا، اللہ، اور میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا، میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ہیں، اور ان کا نام جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا وہ سارے کے سارے نام ہی ساجدین کے نام ہیں، اللہ رب العزت کے موحدین کے نام ہیں، اللہ سے محبت کرنے والوں کے نام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ، آپ کے والد گرامی حضرت عبد المطلب، ان کے والد گرامی حضرت ہاشم، حضرت ہاشم کے والد گرامی حضرت عبد مناف، پھر قصی ہیں، پھر ان کے والد کلاب ہیں، پھر ان کے والد مرہ ہیں، پھر ان کے والد کعب ہیں، پھر لؤی ہیں، پھر غالب ہیں، پھر فہر ہیں، پھر مالک ہیں، پھر نضر ہیں، پھر کنانہ ہیں، پھر خزیمہ، پھر مدرکہ، پھر الیاس، پھر مدر، پھر نزار، پھر معد، پھر عدنان۔ یہ وہ اسماء گرامی کا سلسلہ آگے ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت عدنان تک یہ نسب متفق علیہ ہے۔ اس کے بعد بھی بعض حضرات سارا نسب پڑھتے ہیں، لیکن صحیح یہی ہے کہ حضرت عدنان تک اس نسب کو پڑھا جائے، اور آگے اگر استیاب نہ بھی کیا جائے تو اتنا ضرور کہا جائے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک یہ سارے کے سارے حضرات جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگ ہیں، جن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوتا رہا۔ اور حضرت سیدنا عباس حضور کے چچا جان نے مسجد نبوی میں جب حضور غزوہ تبوک سے واپس آئے تھے تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کی نعت لکھی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا پڑھیے لا فد فوکا، میرے چچا آپ کا چہرہ سلامت رہے جس سے آپ نے میرے نعت کے شعر لکھیں۔ تو وہ جب کھڑے ہوئے انہوں نے اسی شعر سے شروع کیا تھا کہ من قبلھا طبت فی الظلال وفی مستودع حیث یخسف الورق، کہ یا رسول اللہ ابھی حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو اللہ رب العزت نے آپ کے نور کو تخلیق فرما دیا تھا، پیدا فرما دیا تھا، اور پھر آپ کا نور جو ہے وہ ان تمام انبیاء کرام کی پیشانیوں سے منتقل ہوتا ہوا آگے پہنچا۔ تو حضور کی تخلیق کے سارے مراحل حضور کے سامنے بیان فرمائے اور سرکار نے انہیں دعا دی۔ اور پھر جس قصے کا آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ مدر جو نزار کے بیٹے ہیں، اور یہ 18ویں 19ویں درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہیں، تو ان کا یہ قصہ ہے کہ لیاقت اور پھر جو ہے وہ ذہانت و فطانت کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العزت نے کمال ان کو ایک حافظہ اور یاداشت عطا فرمائی، پھر چیزوں کو سمجھنے کا اسلوب عطا فرمایا۔ ان کے والد نزار جب وصال فرمانے لگے تو انہوں نے 4 بیٹے تھے، ایاد ایک کا نام تھا، اور دوسرے کا نام انمار تھا، ربیہ اور مدر، ان چاروں بیٹوں کو بلا کے ایک کو کہا کہ یہ جو سرخ رنگ کا قبہ ہے یہ آپ کا ہے، اور یہ کالے گھوڑے آپ کے ہیں، اور اس طرح سب میں وراثت تقسیم کی، اور کہا کہ اگر اس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو تم آگے جانا اور جا کے نجران کے اندر ایک افعی الجرہمی ہے اس سے فیصلہ کروانا۔ المختصر یہ کہ جب وہ آگے جا رہے تھے تو راستے میں ذہانت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے جب لوگ چارہ کھایا ہوا ایک جانور دیکھا تو حضرت مضر نے کہا کہ یہ جو جانور ہے نا جس نے یہاں سے چارہ کھایا ہے یہ کانا ہے، تو ان کے دوسرے بھائی نے کہا کہ یہ لنگڑا بھی ہے، تو تیسرے بھائی نے کہا کہ اس کی دم بھی کٹی ہوئی ہے، اور چوتھا اس نے کہا یہ بھاگا ہوا بھی ہے۔ تو وہ آگے سے چاروں کا اپنا قیاس تھا، چاروں کا
اپنا قیاس. ہاں ٹھیک. آگے سے ایک بندہ آیا, اس نے کہا میرا جی وہ اونٹ نہیں مل رہا, تو کہا وہ جو کانا ہے. دوسرے نے کہا وہ جو لنگڑا ہے, وہ جس کی دم کٹی ہوئی ہے, وہ جو بھاگا ہوا ہے. انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ آپ نے پکڑا. چاروں کو پکڑ کے اسی بندے کے پاس لے گیا افعی الجرہمی. تو اس نے کہا یہ ہم نے پکڑا نہیں ہے, لیکن ہمیں اللہ رب العزت نے جو عقل اور شعور بخشا ہے اس سے ہم نے سمجھا ہے کہ یہ چارہ کہیں سے کھایا کہیں سے چھوڑا تو یہ کانا ہے, اور اس کے چلنے کے انداز سے سمجھا کہ یہ لنگڑا ہے, اور اس کے بول و براز کو دیکھ کے سمجھا کہ اس کی دم کٹی ہے, اور کیونکہ وہ بالکل مینگنیاں جو سلامت تھی. اور پھر اس کے چلنے کے انداز سے کہ کہیں سے چارہ کھاتا ہے پھر بہت آگے کھاتا ہے, تو ایک جگہ اس کا دل نہیں لگتا, یہ بھاگا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب دیکھیں تو وہ جو انہوں نے اس کی وراثت کا فیصلہ تو کر دیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے جو چوتھے بھائی انمار تھے, انہوں نے جب وہ دیکھا کہ یہ بندہ تو بہت اچھا ہے جس کا نام الافعی الجرہمی ہے, لیکن یہ اپنے باپ کا نہیں ہے بلکہ اس کا باپ کوئی اور ہے. تو جب وہ تحقیق کی گئی تو ان کی ذہانت و فطانت کے بالکل عین مطابق وہ واقعہ تھا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی ذہانت و فطانت کے وہ قصے ہیں جو سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ مقام عطا. سبحان اللہ. اب آئیے ذرا آپ کی جد حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کرتے ہیں, اور حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کیونکہ اب گریجولی آہستہ آہستہ ہم آپ کے والدین کی بارگاہ میں چلیں گے, لیکن میں چاہتا ہوں اس سے پہلے ان دونوں آباء کا بھی ذکر پاک ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی, حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث الحاوی للفتاوی میں نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حبت جبریل علیہ فقال ان اللہ یقرئک السلام. جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, انی حرمت النار علی صلب انزلک علی بطن حملک و حجر قفلک. میں نے اس پشت پر آگ کو حرام قرار دیا ہے جس میں آپ رہے, اس بطن پر آگ کو حرام قرار دیا جس نے آپ کو اٹھایا, اور اس گود پر آگ کو حرام قرار دیا ہے جس میں آپ نے پرورش پائی ہے. سبحان اللہ. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نسبی طہارت ہے. پھر آپ نے جن بزرگوں کا ذکر کیا, حضرت قصی بن کلاب بن مرہ, یہ وہ بزرگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 پشتیں پہلے کے بزرگ ہیں. اور پھر ان کا جو کارہائے نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ بنو خزاع سے جو کعبۃ المکرمہ کی متولی ہونے کا اعزاز تھا وہ آپ کو حاصل ہوا. بیت اللہ شریف کی جو تعمیر جدید ہے وہ بھی اعزاز آپ کے حصے میں آیا. بنیاد پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ جو کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی گئی وہ اعزاز بھی آپ کے حصے میں آیا. بیت اللہ شریف کی تعمیر کے اندر جن اصلاحات کی ضرورت تھی وہ بھی آپ نے کی, اور پھر بیت اللہ شریف کے ساتھ آپ نے ایک ایسی عمارت کی تعمیر کی جس میں عرب کے تمام قبائل شریک ہوتے تھے, اپنے معاشرتی اور معاشی مسائل کو ڈسکس کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کو یہ ترغیب دلائی کہ وہ بیت اللہ شریف کے گرد آ کر آباد ہوں, اور یہ جو آبادی تھی اس کا آغاز آپ کی رغبت کے نتیجے میں ہوا. یعنی جو ڈیولپمنٹ تھی اطراف کی وہ آپ نے کی, اور کمیونٹی سینٹر لائک مطلب آپ نے بالکل ایسا. اور تیسرا اعزاز جو آپ کو ملا وہ یہ تھا کہ آپ نے یہ مشورہ دیا کہ جو زائرین مکہ المکرمہ میں آتے ہیں ان کو کھانا بھی مفت فراہم کیا جائے اور پانی بھی مفت فراہم کیا جائے. آپ نے قبائل کو اکٹھا کیا اور اس بات پر قائل کیا, اور آپ نے یہ مشورہ دیا کہ اس کے لیے جو تمام قبائل عرب ہیں وہ ٹیکس ادا کریں, اور اس ٹیکس سے ہم زائرین مکہ کو مفت کھانا اور مفت پانی فراہم کریں گے. یعنی یوں سمجھیے کہ جو حضرت قصی بن کلاب بن مرہ نبی علیہ السلام کے نسبی سلسلہ کے بزرگ ہیں, جزیرہ عرب کا ان کو بادشاہ سمجھا جاتا تھا. پھر ان کے پوتے تھے حضرت ہاشم بن عبد مناف, اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا بنتے ہیں. نام ان کا سلم امر تھا لیکن ان کو ہاشم کہا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دل کے بڑے فیاض تھے. شام سے یہ واپس آئے, ان کو پتہ چلا مکہ اور اس کے گرد و نواح کے اندر قادسالی ہے. ان کے پاس کثیر تعداد کے اندر اونٹ تھے جن پر سامان لدا ہوا تھا, غلہ بھی تھا, روغن زیتون بھی تھا. جب پتہ چلا قادسالی ہے تو انہوں نے ایک دسترخوان کا آغاز کیا, اور اس دسترخوان کی صورت یہ تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک اونٹ کو ذبح کیا جاتا, روٹی کو یہ خود توڑ کر چورا بنا کر اس شوربے کے اندر اس کو نرم کرتے, زیتون ڈالتے, اور قادسالی کا شکار جو لوگ تھے ان کے اندر تقسیم کرتے تھے. یہ جو خوراک ہے اس کو حشم کہا جاتا ہے, روٹی کو چورا کر کے شوربے میں ڈالنا. سرکار علیہ السلام کو خوراک بڑی پسند
ہاشم تھی. جی بالکل, جو سرید بھی کہتے ہیں, ہاشم بھی. تو اس بنیاد پر نام تو آپ کا عمر تھا لیکن آپ کو ہاشم کہا گیا. پھر ایک اور کارنامہ جو آپ کا تھا کہ آپ کے جو قبیلے کے لوگ تھے ان میں سے اگر تجارتی سلسلے کے اندر کوئی آفت کا شکار ہو جاتا, اس کا مال تجارت ہلاک ہو جاتا, وہ ویرانے میں چلا جاتا, خیمہ لگاتا تاکہ لوگ مجھے حاجت مند سمجھ کر میری مدد نہ کریں اور لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ مجھ پر کیا آفت آئی ہے. جب آپ کو آپ کی خوددار قوم کا یہ عمل پتہ چلا تو آپ نے قبائل جو قریش کے قبائل کے جو سردار تھے ان کو اکٹھا کیا اور ان کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں اس شخص کی مدد کرنی چاہیے جس پر یہ آفت آتی ہے. مختلف مشورے ہوئے لیکن حرف آخر آپ کی بات تھی, اور وہ بات یہ تھی کہ آپ نے مشورہ دیا اگر کوئی شخص قریش کے قبیلے کا ایسی آفت کا شکار ہوتا ہے تو اس کو ہم اپنے مال تجارت میں شریک کر لیں گے. اس کا آپ کا ایک لقب تھا العلا, بلند کردار کا مالک, اور ایک لقب تھا صاحب ایلاف, مانوسیت اور انسیت پیدا کرنے والا. وہ اس لیے کہ عرب کا جو تجارتی نظام ہے اس کا بانی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے نہ صرف عرب بلکہ جو دوسرے ریاستوں کے بادشاہ تھے ان کے ساتھ ایک انس کا, محبت کا تعلق پیدا کیا تجارتی ذرائع کے ذریعے, اور تجارت کو اس قدر فروغ دیا گیا کہ عرب کی تجارت کا بانی آپ کو کہا جاتا ہے. مفتی صاحب ذرا بتائیے, جناب عبد المطلب علیہ السلام دادا جان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, میں اسی آیت کو پھر دہراؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ہم آپ کے نور کو ساجدین میں منتقل ہوتا دیکھتے رہے. اللہ ساجدین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مومنین, موحدین, جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں انہیں کہتے ہیں. تو ان ساجدین میں حضور کے دادا حضرت عبد المطلب بھی ہیں جو یقیناً موحد ہیں, مومن ہیں, اور عربوں میں سب سے زیادہ عزت, شرافت, نجابت اور وجاہت کے مالک تھے. سردار مکہ ہیں, کعبہ کے متولی ہیں, اور ان سب کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ حضور کے نور کے امین آپ کی ذات والد. آپ اپنے والد حضرت ہاشم کے جانشین تھے, اور حضرت ہاشم عربوں میں اس وجہ سے سب سے زیادہ عزت اور احترام سے دیکھے جاتے تھے کہ وہ بہت بڑے سخی تھے اور لوگوں کو کھلایا بہت کرتے. اچھا, ہاشمی نسب حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں, ٹھیک. حضرت سیدنا عبد المطلب کو بچپن سے ہی اپنے, چونکہ آپ ابھی چھوٹے تھے تو آپ کے والد وفات پا گئے, تو آپ کفالت میں رہے اپنے چچا مطلب کی. اچھا, اس نسبت سے آپ کو عبد المطلب کہا جاتا ہے. اچھا 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 اچھا. حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے 3-4 واقعات بہت اہم ہیں, میں صرف اشارہ کروں گا. نہیں, بتائیے بتائیے. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ آپ کی بدولت زمزم شریف کا دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ظہور کیا جناب, کیونکہ اس سے قبل مرور زمانہ اور حادثات زمانہ کی وجہ سے زمزم کا کنواں انسانوں سے مخفی کر دیا گیا. بالکل ٹھیک. پھر حضرت عبد المطلب کے خواب اور آپ کی نشاندہی جو قدرت نے آپ کے دل میں القاء فرمائی, اس کی بدولت یہ زمزم شریف کا دوبارہ ظہور ہوا. ہاں, سبحان اللہ. دوسرا اہم واقعہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف پر ابرہہ نے چڑھائی کرنے کا پروگرام بنایا, کیونکہ عالم انسانیت میں بیت اللہ کو مرکزیت حاصل تھی. درست. اور یہ خلائق کا مرجع بنا ہوا تھا. بالکل ٹھیک. یہ بات یمن صنعاء کے اس حاکم کو گوارا نہیں تھا. اس نے چڑھائی کا پروگرام بنایا تو حضرت عبد المطلب تھے جنہوں نے بیت اللہ کے دیوار کو تھام کر کہا تھا کہ پروردگار تو اپنے گھر کی حفاظت فرما. اللہ. تو پھر آسمان سے ابابیل آئے اور انہوں نے اس کے لشکر کو تہہ خاک کیا, خاک آلود کیا, اور بیت اللہ محفوظ رہا. اچھا, یہ سرکار علیہ السلام کی ولادت و شہادت سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. پہلے کا واقعہ. اسی طرح ایک بات اور جو حضرت عبد المطلب کی بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو جب بھی کبھی کوئی خاص واقعہ یا مشکل پیش آتی جی, یا اہل مکہ پر کوئی خاص تکلیف کا وقت آ جاتا, تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی دودھ پی رہے تھے یا اس عمر میں تھے کہ ابھی آپ نے چلنا شروع کیا,
اس زمانے میں جب تک حضرت عبد المطلب تھے، حضور کی عمر مبارک 8 سال تک تھی، اس زمانے تک 8 سالہ عرصہ حیات مصطفیٰ میں حضرت عبد المطلب حضور کو لے کر تشریف لاتے بیت اللہ میں، اور حضور کے وسیلے سے دعا کرتے، اللہ، بارش نہیں ہے تو بارش آ جاتی۔ اللہ، بلکہ حضرت ابو طالب کا وہ جو شعر ہے، سب سے پہلے جو آپ نے شعر پڑھا تھا، اس کا واقعہ یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت عبد المطلب نے اہل مکہ کی درخواست پر جب بارش نازل ہونا بند ہوئی، قحط آ گیا، حضور کو لیا اور ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا، اچھا، گود میں اٹھایا ہوا تھا، بیت اللہ شریف میں آئے اور حضور کے بدن مبارک کو آسمان کی طرف کیا، مالک مکہ میں پانی نہیں، اللہ، بادل امڑ آئے، کیا منظر ہوگا۔ پھر دوبارہ حضور کو اوپر کیا، پروردگار عالم تیرے بندے پانی کو ترس رہے، بادل گرجنے لگے، کیا منظر۔ تیسری مرتبہ پھر حضور کو بلند کیا، کہا مالک مکہ والوں کو پانی چاہیے، اللہ، اتنا کہنا تھا، حضور کو دوبارہ نیچے نہیں کیا کہ آسمان سے بارش کا نزول شروع ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابو طالب ساتھ کھڑے ہوئے تھے، حضور کے چچا، تو انہوں نے وہ شعر کہا تھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ خوبصورت گورا رنگ والا چہرہ، نوری چہرہ جس کے وسیلے سے پانی حاصل کیا جاتا ہے، بارش کا نزول ہوتا ہے، یہ یتیموں کے والی ہیں، بیواؤں کے جائے پناہ ہے۔ میں سوچتا ہوں ابھی تو حضور دودھ پی رہے ہیں، گود میں ہیں، اور اسی وقت حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ آپ یتیموں کے والی ہیں، بیواؤں کی جائے پناہ ہے۔ اس وقت تو آپ نے کسی یتیم کی پرورش نہیں کی، گویا کہ حضور کا چہرہ ہی آپ کی ساری سیرت کا نقشہ کھینچ دیتا ہے۔ سبحان، کیا اچھا جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بابا جان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پھر وہ موقع بھی تھا نا جب قحط پڑا تھا تو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، وہ واقعہ بھی ہے، اس کے بعد بھی کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اچھا، اور ایک اور بات جو بڑی خاص ہے، ایک جملے میں میں چاہتا ہوں اس کو ذرا کہہ دیجیے تاکہ پھر بات آگے بڑھاتے ہیں، کہ جناب عبد المطلب علیہ السلام اکرام بھی سرکار علیہ السلام کو اس طرح فرماتے تھے کہ اپنی نشست پر بیٹھا کرتے تھے، اپنی نشست پر بٹھاتے، حالانکہ حضرت عبد المطلب کی نشست پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، جہاں حضور حضرت عبد المطلب بیٹھتے وہاں حضور تشریف رکھتے، اور پھر حضرت عبد المطلب خود اتنا ریگارڈ کرتے تھے آقا کریم علیہ السلام کا حضور کے نور کی وجہ سے، اور آپ جانتے تھے، آپ کی بہت ساری بشارات ہیں، واقعات ہیں، خواب ہیں، کہ اور آپ نے فرمایا بھی ہے کہ اللہ نے میرے اس پوتے کو نبی آخر الزمان بنانا ہے، اللہ، اس لیے اس کے اکرام میں، اس کی توقیر میں، اس کی حفاظت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اور اس طرح کی تلقین آپ نے حضرت ابو طالب کو بھی فرمائی تھی۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر سرکار علیہ السلام کے اجداد کا صدقہ ہم سب کو، یعنی ذکر کرنے والوں کو بھی، ذکر سننے والوں کو بھی عطا فرمائے۔ رحمت الہی کے حصول کا وظیفہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ آئے میرے بھتیجے، آپ کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آپ ہی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، حضرت آمنہ کا دلارا، اور حلیمہ کی آنکھوں کا تارا،
شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال ان کا اس میں گرامی، مجتبی مصطفیٰ بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، کیا لکھے شان اس کی ظہوری، مدح کرتا ہے قرآن جس کی، نعت پڑھتا ہے حسان جس کی، وہ میرے رہنما بن کے آیا، نعت پڑھتا ہے حسان جس کی، وہ میرے رہنما بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، زینب وسیدنا حسن وسیدنا